اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نص سے دلیل پکڑنے کے ہمارے ہاں یعنی حنفیہ کے ہاں 4 ہی طریقے ہیں۔ ان میں سے 3 تو گزر چکے، عبارت النص، اور اسی طرح اشارت النص کے ذریعے بھی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور تیسرا دلالت النص کے ذریعے بھی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ دلالت النص میں ایک مثال گزری تھی کہ میں بات نہیں کروں گا اور فلاں سے، اور اس کے مرنے کے بعد اگر اس سے بات کی تو حانث نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور اس کا کل میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، وہ یہ سمجھایا تھا کہ یہ ماننا نہیں ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے، بات نہیں کروں گا اس کو آواز نہیں جائے گی، سنے گا نہیں، اس لیے حانث نہیں ہوں گا، یہ وجہ نہیں تھی حانث نہ ہونے کی، سمجھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو یہ سمجھتا نہیں ہے، اور ورنہ حقیقت کے اندر وہ سنتا ہے، سمجھے؟ باقی پھر حانث کیوں نہیں ہوگا اگر سنتا ہے؟ اس کی وجہ بھی کل گزر چکی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے عرف کے اندر جو بندہ مر جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اب یہ پتھر ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اب یہ سنتا ہی نہیں ہے، ورنہ شریعت کے دلائل کو دیکھا جائے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ سنتا ہے، اور وہ حدیث بھی میں نے کوٹ کی تھی کہ جب اس کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانے والوں کے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی وہ سنتا ہے، سمجھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سنتا، اور اکثریت علماء کی اور اہل حق کی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ سنتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں سنتا۔ یہ مسئلہ کسی درجے میں صحابہ میں بھی مختلف فی تھا، یعنی اختلافی تھا، لیکن ایک بات اس ذیل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ کے روضہ اطہر کے پاس جا کر اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، میرے روزے کے پاس اگر کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو میں خود براہ راست اسے سنتا ہوں۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، تبلیغی حضرات، تبلیغی بھائی وہ پڑھتے بھی ہیں مسجدوں میں، شاید گھر گھر میں موجود ہے، بڑی زبردست کتاب ہے فضائل اعمال، انہوں نے ہی ایک کتاب لکھی ہے فضائل درود پاک بھی۔ اچھا، فضائل درود پاک میں اس روایت کو کوڈ کیا ہے کہ حضور میرے روزے کے پاس کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے میں خود براہ راست اسے سنتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کتنی میٹھی اور لذیذ بات ہے کہ ہماری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک میں جاتی ہے، اس سے پیاری اور اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ چہ جائے کہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں تو خالی سنتا نہیں ہوں، پھر جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ساری امت کے اہل حق کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں حیات ہیں اور آپ سنتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جو شخص، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل حق میں سے، اور جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے، سمجھے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ شخص
فاسق ہے اور یہ شخص اعتقادی بدعتی ہے، اس نے ایک نئی چیز گھڑ لی ہے، حالانکہ صحابہ، امام اور اس کے بعد کے جو بڑے بڑے مشائخ اور علماء محدثین گزرے ہیں، سب کا متفقہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حضور کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے حق میں سے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا، ہمارے پاس مسائل بھی آتے ہیں، وہ عام مردوں کے بارے میں تو کہتے ہی کہتے ہیں، حضور کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں۔ سمجھے، یہ بڑی گڑبڑ بات ہے، اور ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے اور اعتقادی بدعتی کہلاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث سے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے یا آپ کہہ لیں پنجاب یا پاکستان کے جو بہت ہی بڑے جنازے ہوئے ہیں، ان میں ایک جنازہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جی حضرت کے جنازے میں جی، بہت دنیا تھی جی، سمجھے، بہت بڑی ہستی تھی، معارف القرآن بھی لکھی حضرت نے، اور اس کے علاوہ مشکاۃ شریف کی شرح وہ عربی کے اندر وہ بھی لکھی، اور بہت بڑی ہستی تھی، سمجھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف ہمیں اس لیے مدینہ کا سفر کرنا پڑتا کہ ہم جا کر سلام بھیجیں روزے کے پاس کھڑے ہو کر، اور ہماری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جائے، تو خدا کی قسم یہ بھی گھاٹے کا سفر ہے۔ حج عمرے کرنا تو اور بڑی بات ہے نا جی، صرف اس مقصد کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا تو ہم کرتے یہ سفر، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے جی۔ تو خیر، وہ ایک بات چل رہی تھی اس مسئلے کے ذیل میں، میں نے کہا کہ یہ شبہ نہ آ جائے کہ شاید مردے نہیں سنتے، نہیں، عام مردوں کے بارے میں چلو اختلاف ہے، اکثریت کی رائے یہی ہے، سنتے ہیں، سمجھے، اور صحیح بات یہی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ عام مردوں کو سنانا چاہیں سنتے ہیں، ہر بات وہ نہیں سنتے، فی الجملہ سماع ثابت ہے عام مرد، لیکن حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اپنے روزہ اطہر میں، اور آپ سنتے ہیں، درود و سلام اگر کوئی پڑھے تو خود براہ راست سنتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو کل کے سبق کے ساتھ بھی گزر گئی۔ باقی وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، نص سے دلیل پکڑنے کا چوتھا طریقہ، عبارت النص کے ذریعے بھی، نص کی عبارت کے ذریعے بھی، اشارے کے ذریعے، اشارت النص کے ذریعے بھی، دلالت النص کے ذریعے بھی، اب اقتضاء النص کے ذریعے بھی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ نص سے یہ چاروں طریقے ہیں دلیل پکڑنے کے، اور یہ چاروں طریقے صحیح ہیں، اور حنفیہ کے ہاں یہ چاروں طریقوں سے نص سے دلیل پکڑنا معتبر ہے اور صحیح ہے۔ باقی ائمہ اور طریقوں سے بھی نص سے دلیل پکڑتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے، اور ہم اس کو صحیح نہیں مانتے۔ بھئی یہی چار طریقے ہیں، اس کے ذریعے نص سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ تین تو گزر چکے، چوتھا وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، جس کو اقتضاء النص بھی بولتے ہیں، یہ چوتھی قسم آگئی نص سے دلیل پکڑنے کی۔ اقتضاء کا لغوی معنی ہوتا ہے چاہنا، تو اقتضاء النص کا کیا معنی؟ نص نے چاہا، سمجھے؟ تو اقتضاء النص کا کیا معنی ہو گیا؟ اقتضاء النص سے مراد یہ ہے جو لفظ، جو کلام نص میں موجود ہے، سمجھے، اس کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک زائد چیز نہ مان لی جائے۔ سمجھے کیا معنی؟ وہ لفظ جو نص کے اندر موجود ہے وہ ٹھیک تب ہوگا جب زائد چیز مانی جائے، فرض کر لی جائے۔ جب تک زائد چیز نہیں مانی جائے گی جو نص میں موجود نہیں ہے، سمجھے، وہ جب تک نہیں مانی جائے گی نص کا معنی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا نص نے چاہا اس زائد کو،
اسی لیے اس کا نام اقتضاء النص ہو گیا، نص نے چاہا، نص نے کیا کہا، مجھے اگر صحیح کرنا ہے نا تو پھر اس زائد کو مانو، جو موجود نہیں ہے اس کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو میں بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ میرا صحیح ہونا موقوف ہے اس زائد کے ماننے پر، جو چیز موجود نہیں ہے اس غیر موجود کے ماننے پر میرا صحیح ہونا موقوف ہے۔ اس کو مانو گے تو میں صحیح ہوں گی، اس کو نہیں مانو گے تو میں صحیح نہیں ہوں گی۔ کس نے کہا؟ نص نے۔ تو گویا نص نے چاہا اس غیر موجود کو، اس زائد، جب نص نے چاہا تو اسی لیے نام کیا رکھ دیا؟ اقتضاء النص، نص نے چاہا۔ اب مثال کے طور پر، مثال سے واضح ہو گئے، انہوں نے مثال بھی دے دی۔ کوئی شخص بیوی کو کہتا ہے، فقہی مثال، انت طالق، خدا نہ خاصہ کسی نے بول دیا انت طالق۔ اب طالق کا کیا معنی ہے؟ طالق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، معنی تو طلاق والی۔ انت طالق کیا معنی؟ تو طلاق والی۔ جیسے عالم کا کیا معنی ہے؟ تو علم والا، تو علم والی۔ مالک کا کیا معنی ہے؟ تو ملک والا، تو ملک والی۔ عالم معنی علم والا، طالق معنی طلاق والی۔ سمجھے؟ تو جب کہا تو طلاق والی، اچھا جی، تو عالم کسے بولیں گے؟ علم والا۔ تو علم والا کون ہوگا؟ جس میں علم پہلے سے موجود ہوگا، وہی عالم ہوگا نا، جس میں علم پہلے سے موجود ہوگا۔ تو طالق کا معنی تو طلاق والی۔ تو طلاق والی کیا معنی؟ جس میں طلاق پہلے سے موجود ہوگی، پہلے سے طلاق ہو چکی ہوگی، حالانکہ طلاق تو پہلے نہیں دی تھی اس نے، اور کہہ رہا تو طلاق والی، انتی طالق۔ اب طالق کا معنی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ کب صحیح ہوگا؟ کب صحیح ہوگا؟ جب اس سے پہلے طلاق مانو، اب طلاق والی بنے گا۔ اور اگر اس سے پہلے طلاق نہیں مانتے تو پھر تو طالق کو مانا ہی غلط، تو طالق ہی غلط ہو جائے گا، تو طلاق والی تو نہ بنی۔ عالم کب کہیں گے علم والی؟ جب پہلے سے علم موجود ہو۔ تو طالق کب بولیں گے؟ انتی طالق، جب پہلے سے طلاق موجود ہو۔ تو پہلے سے تو طلاق موجود نہیں تھی، اسے تو ڈائریکٹ بولا تو طلاق والی۔ اور طلاق والی تب صحیح ہوگا جب پہلے سے طلاق ہو، تو پہلے تو طلاق موجود نہیں تھی۔ تب ہمیں ماننا پڑے گا یہاں طالق کو ٹھیک کرنے کے لیے، سمجھے؟ اس طالق جو موجود ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس غیر موجود طلاق کو ماننا پڑے گا تاکہ طالق ٹھیک ہو جائے اس کو۔ اور اگر اس غیر موجود کو نہیں مانتے تو موجود صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس موجود کا صحیح ہونا موقوف ہے غیر موجود کے ماننے پر، وہ ہے طلاق مانو گے تو وہ پھر طالق ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بات میرا خیال میں سمجھ میں آ گئی ہے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، مقتضى کسے بولتے ہیں؟ یعنی اقتضاء النص کسے بولتے ہیں؟ فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ۔ سمجھے کیا معنی؟ جو موجود ہے اس پر ایک زائد چیز بھی مانو۔ سمجھے کیوں؟ کیونکہ لا يتحقق معنى النص الا به، کیونکہ نص والا معنی بن ہی نہیں سکتا مگر اس زائد غیر موجود کے ماننے کے ساتھ، اس کے علاوہ نص کا معنی بن ہی نہیں سکتا۔ سمجھے؟ اب کأن النص اقتضاہ، گویا کہ نص نے اس غیر موجود کو چاہا۔ کیوں چاہا؟ لیصح فی نفسہ معناہ، فی نفسہ کا کیا معنی؟ ذاتن، تاکہ ذاتن نص کا معنی صحیح ہو جائے۔ نص نے اس کو چاہا غیر موجود کو، اس زائد کو چاہا، جب نص نے چاہا غیر موجود کو تو اقتضاء النص بن گیا۔ اور کیوں چاہا؟ تاکہ میرا معنی صحیح ہو جائے، وہ اگر نہیں آئے گا تو نص کا معنی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مثال انت، مثالہ فی الشرعیات، اس کی مثال فقہ کے اندر کیا بن سکتی ہے؟ قولہ انت طالق، اپنی بیوی کو کہتا ہے تو طلاق والی۔ طالق سے عالم، علم والی، طالق طلاق۔ تو علم والی تب جب پہلے سے علم موجود، تو طلاق والی تب جب پہلے سے طلاق موجود۔
تو پہلے تو طلاق موجود نہیں، تو طالق تو غلط ہو گیا. تو اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس موجود کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس زائد مصدر کو مانو، طلاق کو مانو، تب طالق ٹھیک ہوگا. ہم فرض کر لیں گے طلاق موجود ہے، سمجھے، اس طلاق کو ہم مان لیں گے. طالق نے چاہا طلاق کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، ورنہ میں غلط ہو جاؤں گی. تو اس موجود نے غیر موجود کو چاہا، جب چاہا تو اقتضاء النص. قوله انت طالق فإن هذا نعت المرأة. اب یہ طالق عورت کی صفت ہے، ظاہر طلاق عورت کو ہوگی، بندے کو تو نہیں ہو سکتی. تو یہ کس کی صفت ہے؟ اور الا، مگر ایک بات ہے، ان النعت یقتضی المصدر. اس صفت نے، یعنی صفت کا صیغہ جو طالق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ یقتضی المصدر، اس نے چاہا کس کو؟ مصدر کس کو؟ طلاق کو، کہ طلاق کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، ورنہ طالق غلط ہو جائے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو پھر ہمیں طلاق ماننا پڑے گا اقتضاء. فکأن المصدر موجود بطریق الاقتضاء. گویا مصدر یعنی طلاق یہاں اقتضاء موجود ہے، اس کو ماننا پڑے گا تاکہ طالق ٹھیک ہو جائے. اس کو نہیں مانو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو گویا طالق نے چاہا کس کو؟ طلاق کو. تو طالق چاہنے والا، یہ نص جو موجود ہے یہ چاہنے والا بن گیا. تو جب چاہنے والا بن گیا، اس میں فاعل چاہنے والا، تو یہ بن گیا مقتضی. اور جس کو چاہا گیا وہ اس میں مفعول بن گیا مقتضا. تو طالق کیا بن گیا؟ مقتضی. اور وہ طلاق جس کو چاہا گیا وہ کیا ہو گیا؟ مقتضا. تو مقتضی نے مقتضا کو چاہا، اس کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں. تو اس لیے اقتضاء النص کو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ صحیح نہیں ہو. تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا. اقتضاء النص کسے بولیں گے؟ اقتضاء النص بولیں گے کہ جو مذکور ہے، جو موجود ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ غیر مذکور اور غیر موجود کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے غیر موجود کو مانو، ورنہ یہ نص صحیح نہیں ہوگی، وہ یہ مقتضی ٹھیک نہیں ہوگا. اسی کی دوسری مثال اقتضاء النص کی، وَإِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ. ایک آدمی نے کسی سے کہا اعتق عبدک عنی، تو ایسا کر، تو اپنا غلام آزاد کر میری طرف سے 1000 درہم کا. کیا کہہ رہا ہوں اس بندے کو؟ کہ تو اپنا غلام آزاد کر، میرا نہیں، اپنا غلام آزاد کر میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے. میں تجھے 1000 روپیہ دے دوں گا، تو اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دے. سمجھے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اعتق، تو میں نے آزاد کر دیا، اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اسی عامر کی طرف سے آزاد ہوگا. انہوں نے کہا تو اپنا میری طرف سے آزاد کر. یہ جو کہنے والا ہے نا، حکم دینے والا عامر، اسی کی طرف سے غلام آزاد ہو جائے گا، اور 1000 روپیہ بھی اس کے ذمہ دینا لازم ہو جائے گا. فیجب علیہ الالف، 1000 روپیہ بھی اس کے ذمہ دینا لازم ہو جائے گا. اب اگر یہ عامر ایسا تھا کہ اس کے ذمے فرض کر لو کو کفارہ دینا تھا اس نے، اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جو غلام میری طرف سے اس نے آزاد کیا ہے نا، یہ میرا کفارہ ادا ہو گیا، تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ، کفارہ ظاہر ہے عامر کے ذمے تھا، اور یہ غلام بھی عامر ہی کی جانب سے آزاد ہوا، لہذا اس نے نیت کر لی کفارے کی، تو آزاد تو اس نے کرنا تھا، کفارہ اس کی جانب سے تھا، تو آزاد بھی اسی کی جانب سے ہوا، لہذا اس کا کفارہ ادا ہو گیا. یقع عما نوا، جو اس نے نیت کی تھی جس کفارے کی، وہ کفارہ بھی ادا ہو گیا. وذلک، اچھا اب کہتے ہیں یہ غلام عامر کی جانب سے کیوں آزاد ہوگا؟ کیونکہ یہ تو عامر کا غلام ہی نہیں تھا، یہ غلام تو مخاطب کا تھا، کسی اور کا تھا. تو اس کا غلام اس کی جانب سے کیسے آزاد ہو جائے گا؟ کہنے لگے دیکھو یہ جو اس نے بولا نا اعتق عبدک، اب یہ اعتق، یہ جو بولا ہے یہ گویا ہو گیا نص، یہ جو موجود ہے. یہ اعتق کیا کہتا ہے؟ یہ اعتق کہتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہو سکتا
جب تک کہ بے نہ مانو، مجھے اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو میرے سے پہلے بے ماننی پڑے گی، سمجھے؟ تو عاطق کہتا ہے مجھے ٹھیک کرنا ہے تو بے کو مانو، تو عاطق کیا بن گیا؟ مقتضی، اور بے کیا بن گیا؟ مقتضی۔ کیوں؟ کیونکہ عاطق چاہ رہا ہے بے کو مانو، تب میں صحیح ہوں گا ورنہ میں صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اپنا غلام تو آزاد کر سکتا ہے، کسی کا غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ رہا ہے تو اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دے۔ بھئی یہ اپنا غلام اپنی طرف سے آزاد کر سکتا ہے، کسی کا غلام اپنی طرف سے آزاد نہیں کر سکتا، یہ عاطق غلط ہو گیا، اگر اپنا غلام میری طرف سے آزاد کرتے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس لیے یہاں عاطق کہتا ہے مجھے اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو میرے سے پہلے بے مانو، یعنی یوں مانو کہ تو پہلے اپنا غلام مجھے بیچ، ثم کن وکیلی، پھر تو ہو جا میری طرف سے وکیل اور میری طرف سے اس غلام کو آزاد کر دے، کیونکہ جب تو مجھے بیچے گا تو میں مالک بن جاؤں گا نا، جب میں مالک بن گیا پھر میں تجھے وکیل بناتا ہوں تو میرا غلام میری طرف سے آزاد کر دے۔ یہ بے کو ماننا پڑے گا اقتضان، تب عاطق ٹھیک ہوگا، ورنہ کسی کا غلام اس کی جانب سے آزاد نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، اس اس لیے ماننا پڑے گا، پہلے تو 1000 روپے کا مجھے بیچ، میں مالک بن جاؤں گا، یہ ماننا پڑے گا، یہ موجود تو نہیں۔ عاتق نے چاہا بے کو، بے اولن، تو سب سے پہلے مجھے بیچ، پھر تو میری طرف سے وکیل ہو جا، پھر تو میرا غلام میری طرف سے آزاد کر، یہ ماننا پڑے گا، یہ اگر نہیں مانیں گے تو عاتق ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو عاتق نے چاہا بے کو مانو اقتضان، پھر اس کے وکیل بننے کو بھی مانو اقتضان، اب عاتق ٹھیک ہوگا ورنہ عاتق ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، یہ اس کو کہہ رہا ہے تو اس غلام کو آزاد کر میری جانب سے 1000 درہم کا، یقتضی معنی قول، یہ چاہتا ہے کہ عاتق کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو یہ کیا چاہتا ہے کہ مانو ایک محذوف کو، مانو کس کو؟ بِعْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ، یہ ماننا پڑے گا کہ تو پہلے مجھے 1000 روپے کا بیچ، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر تو میری طرف سے وکیل بالاعتاق، یعنی آزاد کرنے کے لیے وکیل بن جا، پھر تو اس کو آزاد کر دے عنی، میری جانب سے۔ تو فیثبت البیع بطریق الاقتضاء، تو بیع ثابت ہوگی اقتضاءً، کیونکہ عاتق کہتا ہے کہ بے کو مانو، بے موجود تو نہیں لیکن اس غیر موجود کو مانو تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو میں صحیح نہیں ہوں گا، یہ میں تو غلط ہو جاؤں گا، کلام ہی لغو ہو جائے گی، تو کسی کے غلام کو تو نہیں میں آزاد کر سکتا، کہ کسی کے غلام کو تو میں آزاد کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، میں تو اپنے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے، اس لیے ماننا پڑے گا۔ بیعہ اولا، تو اس کو پہلے بیچ، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر میری طرف سے تو وکیل، آزاد کرنے کا وکیل بن جا، فاعتقہ عنی بألف، پھر تو اس کو آزاد کر دے، یہ ماننا پڑے گا، اس کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اب بے جو مانی ہم نے وہ اقتضاءً مانی، کیوں؟ کیونکہ عاتق نے چاہا، اس موجود نے چاہا اس غیر موجود بے کو تاکہ موجود صحیح ہو جائے، یہی اقتضاء مانی۔ اس پر ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ دیکھیے، یہ آپ نے جو تقریر کی ہے یہ اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا زبردست قسم کا اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ نے عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے بے کو اقتضان مان تو لیا، لیکن آپ کی نظر ادھر نہیں گئی کہ بے کے لیے تو ایجاب و قبول ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ میں موبائل آپ کو بیچ رہا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا نا میں نے یہ 10,000 روپے کا بیچا، تو آگے سے آپ کہیں گے میں نے خریدا، تب آپ قبول کریں گی تو بے ہوگی نا، یا میں نے بیچا، میں نے آپ کو، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا تو بے ہو جائے گی۔ لیکن بے آپ نے اقتضان، یہ جب کہہ رہا ہے کہ تو آزاد کر، تو اس کو چلو اگر ہم ایجاب مان بھی لیں کہ یہ گویا بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بیچ اپنا غلام، یہ ایجاب آیا، آگے اس نے قبول تو نہیں کیا کہ میں نے تجھے بیچا، تو قبول تو بے کے اندر رکن ہے،
اور رکن کے بغیر تو شے نہیں ہوتی. رکن کا معنی جز ہے، جز کے بغیر شے نہیں ہوتی. جیسے اب پتی چائے کا رکن ہے، چائے کا جز ہے، پتی کے بغیر چائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ رکن اور جز کے بغیر شے نہیں ہوتی. تو قبول بے کر رکن ہے، جز ہے، اس کے بغیر بے نہیں. جب بے نہیں ہے تو پھر وہ عاتق غلط ہو جائے گا. تو آپ نے وہ تکلف کیا تو صحیح، اقتضان عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے بے کو تکلفاً اور اقتضان مان لیا، لیکن بے تب صحیح ہوتی ہے جب قبول ہو. تو قبول تو کیا ہی نہیں اس نے. ایجاب تو چلو کسی درجے میں آ گیا، اس نے کہا آزاد کر، گویا اس نے کہہ دیا بیچ دے، یہ آپ کہہ رہے ہو نا، ایجاب آ گیا. آگے سے وہ قبول بھی تو کرے. قبول تو رکن، رکن کے بغیر تو بے نہیں ہوتی، شے نہیں ہوتی. تو قبول کیا نہیں، بے نہیں، بے نہیں ہے تو پھر عاتق نہیں ہے، کسی کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتا. یہ تھا شبہ. اس شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی عجیب ہیں، سمجھے. عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اصول یاد رکھیے کہ آخری حد تک شریعت یہ کہتے ہے کہ عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا چاہیے. عاقل بالغ کے کلام کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آخری حد تک. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ عاتق والی کلام لغو نہ ہو جائے، اقتضاءً ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بے مانی. اقتضاءً تو پھر بے کو صحیح کرنے کے لیے اقتضاءً قبول بھی مان لو تاکہ بے صحیح ہو جائے. تو بے صحیح ہوگی تو پھر عاتق ٹھیک ہو جائے گا، سمجھے، تاکہ عاتق لغو ہونے سے بنے. تو جیسے اقتضاءً عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے بے مانی ہے، اس کے بغیر عاتق ٹھیک نہیں، اسی طرح بے کو ٹھیک کرنے کے لیے اقتضاءً قبول بھی مان لو. گویا اس نے جب آزاد جو کر لیا گویا قبول بھی کر لیا، ورنہ وہ نہ کر دیتا کہ میں نے نہیں بیچنا، میں نے نہیں آزاد کرنا، کہہ دیتا، اس نے آزاد بھی کر دیا، گویا قبول کر لیا. اقتضاءً ماننا پڑے گا. قبول کیوں ماننا پڑے گا؟ بے کو قبول کر لیا، اقتضاءً ماننا پڑے گا تاکہ بے صحیح ہو جائے، اور بے کو اقتضاءً ماننا پڑے گا تاکہ عاتق ٹھیک ہو جائے. اب آپ دیکھ لیں، فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْاِقْتِضَاءِ، بے کو اقتضاءً ماننا پڑے گا تاکہ عاتق ٹھیک ہو جائے. تو عاتق کو ٹھیک کرنے کے لیے غیر موجود بے کو مانو، اور بے کو ٹھیک کرنے کے لیے فَيَثْبُتُ الْقُبُولُ كَذَلِكَ، اسی طرح، كَذَلِكَ کا معنی اسی طرح، اسی طرح قبول کو بھی ثابت ماننا پڑے گا اقتضاءً. کیوں؟ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ، بے کے اندر یہ قبول رکن اور جز ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر بے نہیں ہوگی. اس لیے اقتضاءً بے کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی طرح اقتضاءً قبول کو بھی مانو تاکہ بے ٹھیک ہو جائے، اور بے ٹھیک ہو جائے گی تو پھر عاتق ٹھیک ہو جائے گا. بات کلیئر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں جی، سمجھ آئی بات یا نہیں؟ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو. اچھا جی، وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف رحمہ اللہ اذا قال اعتق عبدك عنی. چلے اس کو ادھر تک ہی رکھیں کیونکہ آج کا سبق تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کر لیں آپ، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت باقی پھر ہم کل دیکھ لیں گے. جی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. اب ہدایت الناف ذرا نکال لیں.